نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑا اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔ پرہیز کر پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا نام عقاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو پیالوں کا نام عمیر اور ایان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو تلواروں کا نام مخدوم اور ذوالفقار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان کا نام قطوم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھڑی کا نام مشواک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال کا نام ذلوق تھا۔ تا عمر ایک ہی سبق یاد رکھیے، رشتوں اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ تین چیزیں نیکی کا دروازہ ہیں: دل کی سخاوت، کلام کی پاکیزگی اور غموں پر صبر۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ صبح کے وقت یا شام 5-6 بجے پئیں۔ اللہ پاک غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ قبول دعا کی بہت سی شرطیں ہیں، جن میں سے بڑی اہم شرط دل لگنا ہے، اس لیے خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا گیا۔ درود شریف کا سفر بہت ہی عظیم سفر ہے۔ یہ سفر خود نہیں کیا جاتا بلکہ یہ سفر کروایا جاتا ہے۔ اس عظیم سفر کے لیے رب کریم اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے۔ درود شریف روحانیت کا سفر ہے۔ درود شریف کامیابیوں کا سفر ہے۔ درود شریف عزتوں کا سفر ہے۔ درود شریف آسمانوں کا سفر ہے۔ درود شریف جنت کا سفر ہے۔ درود شریف حق و سچ کا سفر ہے۔ درود شریف بلندیوں کا سفر ہے۔ درود شریف راحتوں چاہتوں کا سفر ہے۔ درود شریف کی منزل عشق خدا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب اور خدا کے قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت ساری کی ساری چھپانے کی قابل قدر چیز ہے۔ جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے مردوں کی نظر میں مزین کرتا ہے، چنانچہ عورت اپنے گھر کے آنگن میں رب کی رضامندی کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے رات کے وقت سورۃ دخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کر رہے ہیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ جنتیوں کی عمر اور قد کتنا ہوگا؟ جنت میں جو بھی جائے گا، چاہے دنیا میں بچہ تھا یا بوڑھا، سب 30 سال کے جوان ہوں گے اور اسی عمر پر ہمیشہ رہیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ ایک ہاتھ تقریباً آدھے گز کا ہوتا ہے، تو یوں جنت میں سب 30 برس اور 30 گز کے معلوم ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ قیامت کے دن جب مجرم اپنا نامہ مال دیکھیں گے تو کہیں گے، ہائے ہماری بدبختی، ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے نہ ہماری کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ ہی کوئی بڑی بات جو اس میں درج نہ ہو۔ سنو زندگی، یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ دکھ کا بھی شکر کریں، یہ ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں، ہماری آنکھ کھولنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے کوئی بچہ چوٹ لگتے ہی رو کر دوڑ کر ماں کی طرف بھاگتا ہے،
اسی طرح ہم بھی مشکل، دکھ، درد اور پریشانی میں اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت بھی تمہیں چھوڑ گئی۔